بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شب معراج کا تفصیل کے ساتھ واقعہ جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اس واقعے کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم صحیح بخاری کی اس روایت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں بتایا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت حجرے میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا، اور پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر پھر اپنی جگہ لٹا دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ براق تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد تک ہوتی۔ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا اور جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر ہم پہنچ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید کہا اور مبارک آنے والے ہیں، اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے پہلے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھولنے کو کہا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید پس آنے والا جو آیا، کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید پس آنے والا جو آیا، کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، بس دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید بس آنے والا جو آیا، کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر
चढ़े हत्ता के 5वां आसमान पर पहुंच गए। तब उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। कहा गया कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ। कहा गया और तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया कि उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। कहा गया खुश आमदीद, बस आने वाला जो आया, क्या अच्छा है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हारून अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये हारून अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद ब्रादर साले और पैगंबर साले। फिर जिब्राइल मुझे लेकर चढ़े हत्ता के 6वां आसमान पर आ गए। तब उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। कहा गया कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ। कहा गया तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। कहा खुश आमदीद, बस आने वाला जो आया, क्या अच्छा है। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद ब्रादर साले और पैगंबर साले। जब मैं वहाँ से आगे गया तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। उनसे पूछा गया आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा तहदाद में जन्नत में जाएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान पर लेकर चढ़े और उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ। कहा गया और तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया क्या उनकी तरफ से यहाँ आने का पैगाम भेजा गया था? कहा हाँ। कहा खुश आमदीद और कहा अच्छा है आने वाला जो आया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके बाप हैं, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। फिर मुझे सिदरातुल मुंतहा की तरफ उठाया गया तो उसका फल बेर शहर की मटकों जैसा था और उसके पत्ते हाथियों के कानों जैसे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरातुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें जन्नत के अंदर और 2 नहरें बाहर थी। फिर मेरे लिए बैतुल मामूर बुलंद किया गया। फिर मेरे लिए 3 बर्तन लाए गए, एक शराब का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का। मैंने उनमें से दूध का प्याला ले लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत है। फिर मुझ पर एक और रात और दिन में 50 नमाजें फर्ज कर देगी। जब मैं वापस लौटा और दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा आपको क्या हुक्म दिया गया है? मैंने कहा मुझ पर हर रोज 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। अल्लाह की कसम मैं आपसे पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ और बनु इसराइल को खूब अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। आप अपने रब के पास दोबारा जाएं और उससे अपनी उम्मत के लिए कम नमाजों का सवाल करें। अच्छे मैं दोबारा वापस आया तो अल्लाह ने मुझ पर 10 नमाजें कम कर दी। मैं जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर पहले वाली बात कही। चनाचे मैं फिर वापस गया तो अल्लाह ताला ने 10 नमाजें और कम कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। मैं फिर वापस गया तो मुझे रोजाना 10 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। मैं फिर वापस गया तो मुझे 5 नमाजें रोजाना पढ़ने का हुक्म दिया गया। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूछा अब आपको क्या हुक्म दिया गया है? मैंने कहा मुझे 5 नमाजें रोजाना पढ़ने का
حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنو اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں۔ بس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے بھی اپنی امت کے لیے نمازیں مزید کم کرنے کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اب میں اسی پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب میں کچھ آگے گیا تو ایک منادی نے یہ آواز بلند کہا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب تو نور ہے، اسے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے کعبے ہیں اور جنت کی مٹی کستوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ عورتیں دیکھی جو پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، میں نے انہیں بھی اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ گڑوں جیسے تھے، ان میں سانپ تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور پیاروں سے شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔